السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام تعریفات میرے رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی خوفناک کہانی کے چوتھی قسط کی طرف، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، ہیڈ فونز لگا لیں، ہارر پلانٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آواز میں قدرے بھاری پن تھا۔ یہ آواز اس آواز سے مختلف نہ تھی جو اس نے جھاڑیوں میں سنی تھی۔ آمیش کو یوں لگا جیسے اس آواز نے اسے دور دھکیل دیا ہو۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً دروازے کی طرف لپکا اور اسے جوں ہی کمرے کا لاک گھمایا وہ بند تھا۔ آمیش نے زور آزمائی شروع کر دی۔ اسی تکودود میں اس کی نظر ساشا پر پڑی جو بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی بابا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کیا ہوا تھا بابا کو؟ آمیش کو اس کی اصل آواز اور چہرے کے تاثرات سے احساس ہوا کہ یہ ایک لمحے پہلے والی ساشا نہیں ہے۔ چلو یہاں سے۔ آمیش نے ساشا کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ دروازہ کھولا جو فوراً کھل گیا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ساشا کی ماما کے گھر کے باہر موجود تھے جہاں ہمنا پہلے سے رکی ہوئی تھی۔ راستے بھر ساشا پوچھنے کی کوشش کر رہی لیکن آمیش تیزی سے گاڑی دوڑاتا اور کچھ بھی بولنے سے اعتراض کیا۔ ساشا میری بات غور سے سنو، آمیش نے ہدایت کرتے ہوئے بات شروع کی۔ میں تمہیں امی کے گھر چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 1-2 دن تمہیں یہیں رکنا پڑے۔ میرے ساتھ گھر میں کچھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے جو میں تم سے بعد میں شیئر کروں گا۔ تمہیں اپنا اور ہمنا کا خیال رکھنا ہے اور میں ان چیزوں سے نمٹ کے تمہیں واپس لینے آ جاؤں گا۔ آمیش نے ایک ہی سانس میں مختصر قصہ کہہ ڈالا اور ساشا ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم اندر جاؤ، اب میں تم سے فون پر رابطے میں رہوں گا، آمیش نے اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سخت لہجے میں ہدایت کی۔ آمیش پلیز آپ بھی یہیں رک جائیں، مت جائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، پلیز آمیش، ساشا نے فکر مندی سے گزارش کی۔ نہیں، میں شایان کو لے کر گھر جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، جاؤ اب اندر، آمیش نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سمیٹ کر کہا۔ ساشا گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر کی طرف چل دی۔ آمیش گاڑی واپس موڑ کر گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جو واقعے کے بعد آمیش نے آنے جانے کے لیے منتخب کر لیا تھا اور دوسرا راستہ ترک کر دیا تھا۔ گاڑی دوڑاتے ہوئے اچانک ایک موقع پر آمیش کو یہ احساس ہوا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی موجود ہے۔ اس نے بیک مرر میں دیکھ کر تسلی کی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ اس کا خوف جو ختم ہوا ہی نہیں تھا اب مزید بڑھ گیا۔ گاڑی کی اسپیڈ بے اختیار تیز ہو گئی اور آمیش دل ہی دل میں اپنی خیریت سے گھر پہنچنے کی دعائیں مانگنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ بیک مرر میں پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتا جاتا اور گاڑی کی اندرونی لائٹ بھی آن کر دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اپنے موبائل پر پڑی اور اس کے ذہن میں شایان کا خیال آیا۔ دوسرے چند لمحوں میں وہ شایان کے ساتھ لائن پر تھا۔ شایان، میں تجھے لینے آ رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو۔ شایان، میں تجھے لینے آ رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو، آج میرے گھر پر رکنا ہے تجھے میرے ساتھ۔ آمیش نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ ابے کیا ہو گیا اس وقت؟ شایان نے چونک کر پوچھا۔ اگلے ہی لمحے کال منقطع ہو چکی تھی۔ شایان کے گھر پہنچنے سے 2 منٹ پہلے اس نے کال کی اور گیٹ پر تیار رہنے کی ہدایت جاری کی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اب کیا مسئلہ ہو گیا یار؟ شایان نے آمیش کے پہنچتے ہی سوال داغ دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاں بتا، اب کیا ہو گیا؟ ابے بھائی یہ پوچھ کے کیا کیا نہیں ہوا، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ چوکیدار بابا بھاگ گیا، لائٹس خود آن ہو جاتی ہیں کبھی آف، فانوس ہل رہا ہے، کبھی ساشا اپنا روپ بدل رہی ہے تو کبھی لگ رہا ہے گاڑی میں پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ بس اب بہت ہو گیا یار، کچھ کرنا ہی پڑے گا مجھے۔ آمیش نے تل ملا کر ساری بات سنائی اور غصے میں گاڑی تیز بھگاتا رہا۔ او بھائی زیادہ جذباتی مت بن، عقل سے کام لے، عقل سے، وہ کوئی پہلوان نہیں جس سے تو اس طرح لڑنے جا رہا ہے، شایان نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور ساتھ ہی پیچھے مڑ کر سیٹ کو چیک کرنے لگا۔ ابے یار تو میں کیا کروں، یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے، تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ ابے کہاں سے بچاتا میں، اپنی بیوی اور بچی کو لے کر ان درختوں میں گھسا دیتا گاڑی، ایکسیڈنٹ کر دیتا گاڑی کا۔ تو خود بتا یار، تو میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟
یار میں نے کیا غلط کیا؟ آمیش نے تقریباً روحان سی ہوتے ہوئے غصے بھری آواز میں کہا۔ بھائی میں سمجھ سکتا ہوں تیری بات کہ تیری غلطی نہیں ہے، مگر تو اسے سمجھا سکتا ہے یہ بات؟ شایان نے یہ کہہ کر آمیش کے ہونٹوں کو سی دیا اور سوالیہ نظروں سے آمیش کی جانب دیکھنے لگا۔ آمیش تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا، افسردہ چہرہ بنا کر گاڑی کی سپیڈ کچھ کم کر دی۔ نہیں یار، لیکن اب کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ شایان کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ان کیمروں کی مدد سے ہم کیا کریں گے؟ صرف ریکارڈنگ نا؟ لیکن ہم کچھ نہیں کر پائے تو کل کو لوگ کیمرے کی ریکارڈنگ میں یہ دیکھیں گے کہ مجھے آ کر کسی نے مار دیا، پھر کیا فائدہ؟ آمیش کے سوال نے شایان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی گفتگو کے دوران گاڑی کی سپیڈ کچھ سلو ہو گئی تھی۔ آمیش کی نظر کے سامنے روڈ پر اور شایان بیک مرر میں پچھلی سیٹ پر غور کر رہا تھا۔ یکایک آمیش کو ایسا لگا جیسے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ ونڈو اسکرین پر کالے کپڑے نما کسی چیز نے سامنے کا منظر اوجھل کر دیا تھا۔ یکایک گاڑی کا ہینڈل بائیں جانب خود مڑا اور اسی دوران انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کسی اندھیرے والی جگہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ شایان، گاڑی خود چل رہی ہے، میں نہیں کچھ کر پا رہا، وہ چلا کر بول رہا تھا اور بریک پر زور زور سے پاؤں مار رہا تھا۔ گاڑی روک آمیش، گاڑی روک آمیش، گاڑی روک، شایان چلاتا رہا۔ شایان، کچھ کر یار، گاڑی خود چل رہی ہے، شایان۔ آمیش کی چیخیں گونج رہی تھیں اور ساتھ ہی مل کر ہینڈل کو موڑنے کی کوشش تو کبھی دروازہ کھولنے کی جدوجہد کرنے لگے، لیکن سب بے سود۔ آمیش اور شایان نے اب کی بار خود کو ایک انجان راستے پر پایا، جہاں نہ جانے گاڑی روڈ پر چل رہی تھی یا زمین سے اوپر تھی۔ البتہ دونوں جانب خطرناک حد تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ روشنی کسی جگنوؤں کے جھرمٹ کے مانند مختلف جگہوں سے ابھرتی اور ڈوبتی نظر آ رہی تھی، جس میں وہ بمشکل ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس جگہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ گاڑی کی رفتار ایک ہی جگہ رک گئی تھی اور گاڑی خود بخود چل رہی تھی۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ گاڑی کے عقب سے آواز ابھری اور اتنی زور سے کہ خوف کے مارے ان دونوں کی آواز بند ہو گئی۔ اس آواز کی گونج سنائی دیتی رہی۔ گاڑی ایک ہی رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ یہ وہی خوفناک آواز تھی جو شایان آج دوسری بار سن رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی دونوں نے ہمت نہ ہاری اور گاڑی کو موڑنے اور روکنے کی کوششوں میں لگے رہے، جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ دونوں نے زور زور سے جو بھی آیاتیں قرآنی یاد تھیں پڑھنا شروع کر دیں اور انہیں اپنی موت کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ یہ ایسی انجان جگہ تھی جو ان کے حساب سے کوئی عام راستہ یا روڈ نہیں تھا، کچھ ایسی جگہ جو ناقابل بیاں تھی۔ اور ایک لمحہ ایسا آیا جب ان دونوں کو ہی گاڑی کے سامنے ایک عورت اور ایک بچی دکھائی دی۔ وہ سامنے روڈ کراس کر رہے تھے اور گاڑی انہی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آمیش نے اپنی پوری قوت سے گاڑی کا ہینڈل گھمایا، لیکن گاڑی پھر بھی ان سے ٹکراتی ہوئی آگے جا نکلی۔ یہ منظر شایان بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے لب سل گئے تھے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک بار پھر مکمل اندھیرا ہونے لگا۔ آمیش نے گھر کے دروازے کے عین سامنے گاڑی کا بریک مارا تھا۔ حقیقتاً آمیش کا پیر بریک سے ہٹا ہی نہیں تھا اور اس اندھیرے کی زد سے نکلتے ہی بریک نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ راستے میں ہونے کے بجائے اب آمیش کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ شایان اب تک آوازیں اور وہ جگہ اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ اچانک بریک لگنے سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ وہ دونوں پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی جانب اور کبھی سامنے گھر کے دروازے کو بے یقینی کے عالم میں دیکھنے لگے، گویا وہ کسی خواب سے جاگے ہوں۔ دونوں بہت دیر تک بنا کوئی بات کیے گاڑی میں ہی بیٹھے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ کیا ہوا آمیش؟ شایان کی لرزتی آواز نے خاموشی کی دیوار گرائی۔ لگتا ہے کوئی ہمارا گھر میں انتظار کر رہا ہے۔ آمیش ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا وہ کسی بہت بڑے خطرے کو محسوس کر رہا ہو اور خود کو اس کے لیے تیار کر رہا ہو۔ گاڑی سے اتر کر اس کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ گہری سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے گھر پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت بنگلے نما گھر تھا۔ دروازے سے اندر گھستے ہی کار پارکنگ کی جگہ، الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا گارڈن، باہر سے نظر آنے والی اوپری منزل جہاں اس کا کمرہ تھا اور 7 بالکنی،
اس سے اوپر چھت جس کی دیوار اسے باہر سے نظر آ رہی تھی، دیواروں پر انگور کی بیل چڑھی ہوئی تھی اور اس میں ہرے اور پیلے گوشے لٹک رہے تھے۔ آج اپنے گھر کو وہ کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی جنگ لڑنے اس گھر میں داخل ہونے والا ہو۔ حقیقت بھی کچھ الگ نہ تھی، جو حالات اور وقت اس کا گزر رہا تھا اس کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ کیا سوچ رہا ہے آمیش؟ شایان گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آ چکا تھا۔ یار آج میں اپنے ہی گھر میں گھسنے سے ڈر رہا ہوں۔ آمیش کی آواز مدھم اور روحانی سی تھی۔ جو کچھ ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، کیا وہ حقیقت تھی یا ہمارا خواب یا وہ وہم تھا؟ شایان نے آمیش کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے گھر کی جانب نظر دوڑا کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا وہ خواب تھا یا ہمارے دماغ پر کسی کا قبضہ۔ میں نے یہ جانا کہ اس جگہ داخل ہونے سے پہلے ہم راستے میں کسی اور جگہ تھے اور اس سے نکل کر میرے گھر کے باہر۔ آمیش نے گہری سوچ کے ساتھ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کی نظریں اب تک سامنے گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آمیش، شایان نے سوچتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آمیش نے سوالیہ انداز میں بنا اس کی جانب دیکھے کہا، چل یار واپس چلتے ہیں، میرے گھر رک جاتے ہیں۔ شایان نے ڈرتے ڈرتے اپنے اندر کا خوف باہر نکالا۔ کچھ نہیں ہوگا، آ جاؤ۔ آمیش ہی کہتا ہوا چلنے لگا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے تمام لائٹس آن کی اور شایان کے ساتھ مل کر کمروں میں موجود سی سی ٹی وی کیمرے اور ان کی سمت اور کوریج جگہ کا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے گھر کے باہری حصے سمیت 2-3 خاص آمد و رفت کی جگہوں کو کور کیے ہوئے تھے۔ رکنے اور رات سونے کے لیے گراؤنڈ فلور پر موجود ہال نما کمرے کا تعین کیا، جہاں کیمرہ ایک کھلے حصے سمیت کچن اور دیگر حصے کو بھی کور کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ ٹی وی لاؤنج کی جگہ ٹھیک رہے گی، جہاں صوفے ہیں، ہم ادھر ہی رات سوتے ہیں، جس سے کیمرے کی زد میں رہیں گے۔ شایان نے اچھی طرح سب جگہ دیکھ کر اپنا مشورہ پیش کیا۔ ہاں جگہ تو صحیح ہے، لیکن ادھر ایک صوفہ ہے، ہمیں چھوٹے صوفے ہٹا کر ادھر بھی سونے کی جگہ بنانی ہوگی۔ آمیش نے جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، یار تیرے گھر میں کوئی فوم کا گدا یا بستر وغیرہ ہو تو وہ لے آ، میں زمین پر اسے بچھا کر سو جاؤں گا۔ شایان نے یہ کہہ کر مشکل آسان کر دی۔ آمیش بستر لانے کی غرض سے اپنے روم کی طرف اوپر چلا گیا، جبکہ شایان ادھر ہی ٹی وی آن کر کے صوفے پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ اوپر فلور پر آمیش لائٹس آن کرتا ہوا اسٹور نما کمرے میں بستر لینے کی غرض سے چلا گیا، جبکہ شایان نیچے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسٹور کی طرف ان کا جانا بالکل نہ جانے کے برابر تھا، ادھر کبھی ان کا کام ہی نہیں پڑتا تھا۔ جو ہی آمیش اسٹور روم کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے ڈر میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ان حالات کے اتنا زیر اثر تھا کہ اسے ہر لمحے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے قدم اسٹور روم جاتے جاتے رک گئے۔ شایان، بات سن۔ اس نے اوپر سے ہی شایان کو آواز دے کر بلایا۔ کچھ دیر میں شایان اس کے ساتھ اوپر موجود تھا۔ یار یہ اسٹور روم میں کچھ سونے کے لیے گدے اور بستر چادر وغیرہ ہیں، چلا اندر سے اسے نکالتے ہیں۔ آمیش نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیا۔ شایان بھی اس کو بلانے کا مقصد سمجھ چکا تھا، لیکن بنا کچھ بولے ڈرتے ڈرتے اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں نے ڈر ڈر کر اسٹور روم کا دروازہ کھولا، چونکہ وہ کئی مہینوں سے کسی نے کھولا تک نہیں تھا۔ کھولتے ہی ڈر کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ فوراً لائٹ کا سوئچ دبایا، لیکن وہ نہیں جلی۔ یار یہ لائٹ خراب ہے یا ابھی ہی نہیں جل رہی؟ شایان نے دروازے سے کچھ فاصلہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ آمیش نے کہا، خراب ہو گئی ہے یار، موبائل کی ٹارچ جلا لے۔ آمیش نے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور شایان کو بھی آن کرنے کا کہا۔ کچھ جدوجہد کے بعد اسے شایان کے مطابق بستر مل گیا، جسے کاندھے پر لیے آمیش اسٹور روم سے نکلنے لگا۔ جوں باہر کی جانب ایک قدم اٹھایا، اسے پیر میں کچھ بہت زور کا چبھا، جس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا آمیش، کیا ہوا؟ شایان نے ایک دم گھبرا کر لائٹ اس کے پیروں کی طرف کی، جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ کچھ چبھ گیا ہے یار، آمیش نے کرراتے ہوئے بتایا اور لنگڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کی کہ اچانک ان لوگوں کی نظر ٹوٹے ہوئے کانچ پر پڑی۔ اتنی ہی دیر میں بس یہ دیکھ کر ان لوگوں کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔